یہ وہ خوش نصیب خاندان ہے میاں صاحب کا, اور خاندان کی بات کرنے سے مطلب کوئی تنقید نہیں ہوتا, میں احترام بھی کہتے ہیں کوئی بات, کوئی مثال بھی دے رہے ہوتے ہیں. یہ وہ خوش نصیب فیملی ہے جس کو پنجاب جیسے 12 کروڑ کے صوبے کا پچھلے 40 سال میں 30 بار بجٹ پیش کرنے کا موقع ملا سر. 30th ٹائم ہے یہ ہسٹری میں, شاید یہ پہلا خاندان ہے جمہوری دور کا جس نے 30 بجٹ پیش کیے. لیکن سر جناب اسپیکر, جب میں کل اپنے وزراء کی گفتگو سن رہا تھا, بالخصوص سینئر منسٹر صاحبہ کی, یقین جانے مجھے لگتا تھا کہ آج سے صرف 2.5 سال پہلے ہم سب جنگلوں میں رہتے تھے. سر یہ بلڈنگیں نہیں تھی, سڑک بھی کوئی نہیں تھی, میں اور تمام اراکین اسمبلی پتے باندھ کر پھرتے تھے. نہ کوئی ہاسپٹل تھا سر, نہ کوئی سکول تھا, ہم رفع حاجت کے لیے بھی جنگلوں میں جایا کرتے تھے. مجھے منسٹر صاحب ایسا لگا. جناب اسپیکر, وہ میں اگلے دن سن رہا تھا چڑھتے پنجاب کے مکھ منتری بھگونت مان سنگھ کو سارے بندے کٹھے کرتا ہے, لوگ اپوزیشن کہتی ہے یہ ککلیاں سنا ہے. ہوں بھی ککلیاں سر سنو, وہ 15,000 بندے کہتا ہے جی دسو, اور 90% بندے فری بجلی مل رہی ہے. سر 100% بندے ہاتھ اٹھاتے ہیں. وہ پھر کہتا ہے دسو سرکاری ملازم سویرے 9 بجے تو لے کے شام دے 5 بجے تک کام کرتے ہیں, تے پھر کی وجہ ہے کاشتکار رات نو پانی لائے گا. اج دے بعد چڑھتے پنجاب کاشتکار دا ٹائم بھی سویرے 5 تو شام دے 5 تک ہے. ایک اور جگہ میں نے سنا سر, وہ کہندے ہاں بھائی پنجاب دے لوگوں دسو, اور 12 ارب دا پاور پلانٹ آ گیا, ہوں گھر گھر بجلی فری آ رہی ہے. لوگ کہندے جی آ رہی ہے. سر اب تقابل کرے, وہ سادہ سا بندہ ہے سر, نہ ان وزراء کی طرح اس نے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ہیں, وہ میری طرح سادہ سا بندہ 2-2.5 ہزار کا سوٹ پہن کر, وہ جو روایتی ان کی سرداروں کی پگ ہے وہ پہن کر گفتگو کرتا ہے. مجھے یقین کرے لگتا ہے شعبدے بازی کر رہا ہے. مجھے لگتا ہے وہ ہمارے ادھر سائڈ کے پنجابیوں کا مذاق اڑا رہا ہے. میں نے تفتیش کی, تحقیقی پتہ چلا سر جھوٹ نہیں بول رہا. آج سر آپ کا پنجاب 5 دریاؤں کی سرزمین, 5 دریاؤں کی سرزمین. سر آپ بھی زراعت سے منسلک ہیں جناب اسپیکر, میں بھی زراعت سے منسلک ہوں, میں خود چھوٹا سا کاشتکار ہوں. ایمان کی گہرائیوں کے ساتھ جب اس ایوان میں ہم آ جاتے ہیں تو دانستہ جو شخص جھوٹ بولے گا وہ خود اللہ کے عذاب کو دعوت دے گا. آج پاکستان کی زراعت جہاں پہنچی ہوئی ہے مجھے اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. میں حیران اس بات پر ہوتا ہوں کہ محترمہ وزیر اعلیٰ صاحبہ ایک پولیٹیکل خاندان سے ہیں, ایک سیاسی خاندان سے ہیں, 40-45 سال سے پالیٹکس کر رہے ہیں. وہ کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں اس بات کو کہ پاکستان جو پنجاب کی 80% پروڈکشن کی وجہ سے اپنی غذائی ضروریات پوری کرتا ہے, اس کا کاشت اور اس کی کاشتکار تباہ ہو رہی ہے. انہوں نے سر اربوں روپے گاڑیاں لینے کے لیے, سر یہ کیونکہ وہ 100 سال آپ کے اور ہمارے پرکھوں نے سر ان سے آزادی کے لیے جنگ لڑی, آج سارے وہیں جانا چاہتے ہیں ان کی غلامی میں دوبارہ اگر ویزے اوپن کر دیں. سر وہاں پورے UK کے سسٹم میں 85 وہیکلز ہیں, آپ ویریفائی کر لیں. اور سر پاکستان کے سروس پول میں جو میں نے پڑھا 85,000 گاڑیاں موجود ہیں جو فری پیٹرول میں چل رہی ہے. اس کے باوجود یہ لکھ رہے ہیں 2 کروڑ کی گاڑی فلاں منسٹر کے لیے, 4 کروڑ کی گاڑی فلاں CM کے لیے. سر ان کے شوق دیکھیں. جس ملک میں آج میں صبح سے قسماً آپ سیکٹری ہیلتھ ساؤتھ پنجاب کو ابھی فون ملائیں سر, میں صبح 9 بجے سے ایک مریض کے وینٹیلیٹر کے لیے اس کی منتیں کر رہا ہوں. رانا افطار صاحب گواہ ہیں. سر جس صوبے میں ایک حساس مریض کو داخل کرنے کے لیے وینٹیلیٹر موجود نہ ہو, ملتان شہر کا نیشنل میڈیکل ہاسپٹل سر 16 وینٹیلیٹر ہے. وہاں آپ کس دل سے, کس حوصلے سے آپ یہ لکھتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ ہاؤس کا بجٹ اتنے ارب سے اتنے ارب کر دیا جائے, گورنر ہاؤس کا بجٹ اتنے ارب سے اتنے ارب کر دیا جائے, فلاں وزراء کی کے پیکیجز اتنے سے اتنے کر دیا جائے. جناب اسپیکر, میں یہ سمجھتا ہوں تمام میرے وزراء موجود ہیں اور بالخصوص آپ کی ذات کو سامنے رکھ کر ایک ٹیسٹ کیس لے لیں. آپ کی ساری حکومت کا آئینہ اگر اس ٹیسٹ کیس میں سمجھ نہیں آئے گا
سردار محمد علی نے بھی کہا, حافظ فرد نے بھی کہا, میں آپ سے کمٹمنٹ کر رہا ہوں, میں نے اگر اس ایوان سے استعفیٰ نہ دیا میں قریشی نہیں ہوں گا. آپ مجھے اس بات پر شرط میں لگانے پر تیار ہوں, آپ صرف گندم کی. سر ویٹ پچھلے سال گورنمنٹ نے پالیسی بنائی کہ اوپن پالیسی ہوگی. سر اوپن پالیسی ہوئی, گندم کا ریٹ ڈاؤن ہو گیا, زمیندار نے منتیں کر کر کے وہ اپنی گندم بیچی اونے پونے. لاسٹ ایئر اچانک پالیسی آئی کہ گندم کی خریداری ہوگی 3,000 روپے میں. سر آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, لیا کی فلور مل ایسوسی ایشن ہڑتال پر ہے اور پوری پنجاب کی فلور ملز ایسوسی ایشن ہڑتال کی طرف جا رہی ہیں. سر پچھلے سپٹمبر سے آج جون تک کا ڈیٹا لے لیں, کتنی گندم لوگوں سے اٹھائی گئی. سر ایک پورا میکانزم بنایا گیا پنجاب میں. آپ نے وہاں یہ دیکھا کہ 3,000 روپے من میں گندم اٹھائی گئی, زمیندار سے دوسرے رکھی ہوئی تھی, سیڈ کے لیے رکھی ہوئی تھی, اپنی ضروریات کے لیے رکھی ہوئی تھی. سر اوپن مارکیٹ چلی گئی 4,000 روپے پہ, اس کو سر 4,000 روپے پہ بیچا گیا. جناب اسپیکر, مثال کے طور پہ اگر میری 5,000 بیگز میرے موجود تھے, وہ اٹھائے گئے, وہ کسی فلور مل کو دیے گئے, وہاں سے مجھے ادائیگی 5,000 بیگز کی ہوئی جناب اسپیکر, اور وہاں سے جو پیمنٹس لی گئی وہ 4,000 روپے من کے حساب سے لی گئی. اور اب اس سال آپ نے سر سرکاری ریٹ رکھ دیا 3,500 روپے. آپ نے 11 ایگریگیٹرز کو پابند کر دیا کہ 11 ایگریگیٹرز کے علاوہ کوئی شخص گندم نہیں خرید سکتا. جناب اسپیکر, آج جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, گندم کا ریٹ اس وقت 4,500 روپے ہے. آپ ذرا تحقیق تو کریں, آپ سارے وزراء یا تو وہی آپ بہت ہی بھولے لوگ ہیں, آپ سب بالکل معصوم لوگ ہیں, یا پھر میرا لیڈر عمران خان جو آپ کے بارے میں کہتا ہے بڑے مکار اور چلاک لوگ ہیں. سر 4,500 روپے اوپن مارکیٹ ہے, گندم ہر روز اٹھائی جا رہی ہے. سر پرمٹ کی پابندی ہے, میں پرمٹ کے لیے اپلائی کرتا ہوں کہ جی میں نے گندم مظفر گڑھ سے اٹھانی ہے, مجھ سے پہلے اس جگہ پر فوڈ ڈپارٹمنٹ پہنچ جاتا ہے. سر وہ فوڈ ڈپارٹمنٹ جس کو آپ نے ختم کر دیا تھا. ایگریگیٹرز میں ایک نام ہے گرین انیشیٹر پاکستان کا, آپ اس نام سے اندازہ کر لیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ یہ گندم خریدنا چاہتے تھے. اور خریداری کی وجہ کیا سر؟ فوڈ سیکورٹی. لیکن سر نہ میرے حساب سے حکومت کو پتہ چل رہا اور نہ کاشتکار کو, یہ سارا فوڈ ڈپارٹمنٹ جتنی بڑی کرپشن اس گندم میں کر رہا ہے, اس کی مثال تاریخ میں کبھی نہیں ملتی. سر 3,500 روپے من گندم اٹھائی جاتی ہے اور 4,500 روپے بیچی جاتی ہے. کوئی ڈاکومنٹ نہیں ہے جس سے گندم ضبط کی گئی, اس کو کوئی کاغذ نہیں دیا جا رہا, اس کو کچی پینسل سے لکھ دیا جاتا ہے آپ کی 4,000 بیگ ہم اٹھا رہے ہیں. اور سر سیل کرنے کے بعد اس کو پیمنٹ جس مل سے دلوائی جاتی ہے, آپ صرف ان مل کا ڈیٹا, آپ ان کاشتکاروں کا ڈیٹا جو ستمبر سے لے تک آج تک جن سے گندم ضبط کی گئی اور سیل کی گئی, آپ نکالیں گے سر آپ حیران رہ جائیں گے. جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بڑھتی ہوں, جب شاہ کے ایک اشارے پر اپنوں میں نیازیں بڑھتی ہوں, جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کے نظارے کرتی ہوں, جب آنکھیں غربت ماروں کی حسرت کے نظارے کرتی ہوں, جب حق کی باتیں کہنے پر انسان کی زبانیں کٹتی ہوں, اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو. جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں, جب اہل خرد کی باتوں پر کچھ جاہل شور مچاتے ہوں, جب بلبل ہو تصویر چمن اور کوے گیت سناتے ہوں, اس حال میں ہم دیوانوں سے تم کہتے ہو خاموش رہو. جناب چیئرمین, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں پنجاب کو فوری طور پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایگریکلچر ایمرجنسی کی ضرورت ہے. آج آپ جائیں وزیر زراعت صاحب سے پوچھیں, آپ منسٹر فوڈ سے پوچھیں, وہ اتنے آسمان اور زمین کے کلابے ملائیں گے, کسی کے علم میں نہیں ہے. ساؤتھ پنجاب جو پنجاب کی پروڈکشن کا 40% دیتا ہے سر, 2 ماہ سے وہاں زمین خالی پڑی ہوئی ہے. آپ نے قانون سازیاں جو کی, یہ قانون سازی ہے جی فٹ پاتھ پر کوئی شخص ریڈی نہیں لگائے گا. 25 کروڑ کی آبادی کا ملک, آپ نے یہاں ملز لگوائی ہیں, آپ نے تو یہاں ٹیکسٹائل انڈسٹری بند کروا دی. کوئی انڈسٹری ذرا سی فلرش ہوتی ہے, آپ کی بری نظر اس کے اوپر پڑتی ہے, آپ اسے تباہ کر دیتے ہیں. آج کل سولر کمپنیز آپ کے لیے نشان عبرت بنی ہوئی ہیں. میں حیران اس بات پر ہوں کہ آپ کی قانون سازیاں کس کے لیے؟ موٹر سائیکل سوار کے لیے. آپ کی قانون سازیاں کس کے لیے؟ چھابڑی والے کے لیے, چھوٹے دکاندار کے لیے. ایک چھوٹی دکان پر آپ سب اراکین اسمبلی تفتیش کریں اپنے حلقوں میں. سر فوڈ ڈپارٹمنٹ جاتا ہے, لیبر ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے.
لیبر ڈپارٹمنٹ جاتا ہے, انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ آ جاتا ہے, انوائرمنٹ والے جاتے ہیں, پولیس آ جاتی ہے, پولیس جاتی ہے, پیر آ جاتی ہے. ان لوگوں کی بددعائیں لے کر آپ لوگوں نے مرنا نہیں ہے. آپ کو موت یاد نہیں آتی؟ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے رانا صاحب, کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے ہم ایتھیسٹ کے ہم لا دین لوگوں کے ساتھ. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا دل چڑیا سے بھی نرم ہوتا ہے, مومن کا دل چڑیا سے بھی نرم ہوتا ہے. سر کیسے ممکن ہے میں 5 کروڑ کی گاڑی میں بیٹھ کر ایک ریڑھی والے کے بچے کا حق, اس کا خون پی جاؤں اور مجھے کوئی نہ پوچھے؟ لٹ جاتا ہے جیسے کسی میت کا اثاثہ, لٹ جاتا ہے جیسے کسی میت کا اثاثہ. مردہ ہوں اگر قوم میں تو لٹتے ہیں وسائل, اور آج آپ نے ثابت کیا, ہم بھی ثابت کر رہے ہیں کہ ہم ایک مردہ قوم ہے. ہمارے سامنے آپ نے کیا پنجاب میں 2.5 سال میں باتوں کے علاوہ کیا کیا؟ ساؤتھ پنجاب میں تقریر کی 1 گھنٹے, میری بہن نہیں آ, میں ساؤتھ پنجاب سے ہوں. ظہیر اقبال صاحب میرے ڈپٹی اسپیکر ساؤتھ پنجاب سے, مجھے ایک ہاسپٹل بتا دیں سر جو 2.5 سال میں ساؤتھ پنجاب میں بنا ہو. مجھے ایک یونیورسٹی بتا دیں, مجھے ایک ایجوکیشنل سینٹر بتا دیں, مجھے کوئی ٹراما سینٹر بتا دیں. باتیں فلم سٹی کو اربوں روپیہ, بھئی آپ کے ہوتے ہوئے کسی کو اداکاری کی ضرورت ہے؟ آپ کے ہوتے ہوئے کوئی فلم انڈسٹری چل سکے گی؟ ندیم وائنڈ اپ کریں, وائنڈ اپ کریں, وائنڈ اپ کریں. جناب اسپیکر آخری جملہ, آپ آخری جملہ سر, آخری جملہ. سر میں تو جناب کے ذریعے اس ہاؤس سے ریکویسٹ کرتا ہوں, اور سر میں لفاظی نہیں کر رہا, آپ کی دوستی سردار محمد علی خان صاحب سے ہوگی, میں آپ کا احترام کرتا ہوں دل سے. میں نے بہرحال آپ سے سیکھا ہے, کوئی خوشامد نہیں ہے, میں نے آپ سے سیکھا ہے اللہ جس شخص کو جو صلاحیت دیتا ہے اس کی صلاحیت کا اعتراف کرنا چاہیے. آج عمران خان سب سے اونچا بلند ہے تو وہ عمران خان ہے, اس لیے اللہ نے آپ کو بھی عزت دی ہے. جناب اسپیکر, میں اوپن آڈٹ کا مطالبہ کرتا ہوں گندم کی خریداری کا. پچھلے 7 ماہ سے جو گندم کے کاشتکار, یہ گندم یہ سیکٹری فوڈ نے بچائی کی تھی, یہ گندم کے لیے. قریش صاحب شکریہ جی, جی قریش صاحب شکریہ جی, تھینک یو. ختم کر دیں اب, آپ کی بات ساری آ گئی ہے. آپ نے سر آپ کو ہماری قسم ہے, 2 منٹ دے دیں, سنیں گے تو سر بات اچھی لگے گی. سر بات ہماری عزتوں کی ہے. یہ اراکین اسمبلی لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آج سب سے زیادہ ہٹ لسٹ پہ کوئی ہے وہ سیاسی ورکر ہے. میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو, میں آج زد پہ اگر ہوں تو خوش گمان نہ ہو. چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. سر جب میں سیاسی لوگوں کو سنتا ہوں سترا پنجاب میں اینٹی کرپشن کی ایک تحقیق یہ کہتی ہے کہ ایک ایم پی اے 25 لاکھ روپے مہینہ اور ایک ایم پی اے نے ٹھیکے کے 14 کروڑ روپے لیے. جی شکریہ, کیا اصول ہوتا ہے؟ قریش صاحب شکریہ جی, وائنڈ اپ کر دیں. اندھیرے میں روشنی کی ایک واحد کرن ہے. اگر آپ نے ان سکینڈلز کو اوپن نہ کروایا کبھی کوئی. جی تھینک یو قریش صاحب, تھینک یو, شکریہ.